السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، کیا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے؟ جی ہاں، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جان لے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے۔ الایمان قول و عمل یزید بالطاعۃ وینقص بالمعصیہ۔ ایمان قول و عمل کا نام ہے جو طاعت و بندگی کی وجہ سے بڑھتا ہے اور معصیت اور برائی کی وجہ سے گھٹتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے جو طاعت و بندگی کی وجہ سے بڑھتا ہے اور برائیوں اور معاصی کی وجہ سے گھٹتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے یہ حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبہ۔ ایمان کی 60 یا 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے افضل، سب سے برتر لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اب یہاں پر رکتے ہیں تھوڑا سا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یعنی لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے۔ یہ نیکی ہے، یہ اطاعت ہے، یہ طاعت ہے، یہ بندگی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی۔ تو اس کے اندر دو دلیلیں ہو گئی۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ ایمان خیر کے کاموں کی وجہ سے، نیکی کے کاموں کی وجہ سے، طاعت و بندگی کی وجہ سے بڑھتا ہے، اور قول لا الہ الا اللہ یہ ایمان کا نام ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کہنا یہ ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص صرف دل سے مانتا ہے، زبان سے نہیں کہتا لا الہ الا اللہ، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور اس میں سب سے کمتر راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ہے۔ اب یہاں پر عمل آ گیا۔ عمل یہ ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان تکلیف دہ چیزوں کو راستوں سے ہٹا دے، تو یہ ایکٹیویٹی ہے، یہ عمل ہے۔ تو پتہ چلا اس حدیث سے ایمان قول و عمل کو کہتے ہیں جو معصیت کی وجہ سے گھٹتا ہے اور اچھائی اور نیکی، طاعت و بندگی کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔